جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اللہ کے ایک نبی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی تو ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ رازق اللہ ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کی قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہے گا، یہ مکئی کا دانہ ہاتھ میں لیا کہ یہ کس کی قسمت کا ہے؟ اور اللہ سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا کہ مرغ کی قسمت کا ہے۔ اس نے منہ میں ڈال دیا۔ کون کہتا ہے مرغے کی قسمت کا ہے تو میں کھاؤں گا اسے، اور جیسے اس نے منہ میں ڈالا وہ اندر نالی میں پھنس گیا۔ اب بیچارہ پریشان، ڈاکٹروں کے پاس جائے، حکیموں کے پاس جائے، ایک کے پاس جائے، دوسرے کے پاس جائے، اور وہ اندر پھنسا ہوا ہے وہ مکئی کا دانہ۔ ایک دن ایک حکیم صاحب کے پاس پہنچا، حکیم صاحب بہت پریشان ہو، ایک مکئی کا دانہ اندر پھنسا ہوا ہے، وہ کہیں سے نکلتا نہیں ہے، آپ کوئی نکالنے کی شکل بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھا دیکھتا ہوں میں، اتنے میں اس کو چھینک آئی، اور چھینک آئی تو وہ دانہ نیچے جا کے گرا، اور حکیم صاحب کا مرغا وہاں پھر رہا تو اس نے اٹھا کے کھا لیا۔ تو اس نے کہا ہاں سمجھ میں بات آ گئی کہ دانے دانے پہ مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انسان کی روزی جو اللہ نے اس کے قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کو ضرور مل کے رہے گی، اس کے لیے پریشان نہیں ہو۔ ہاں انسان جو ہے نا رزق کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب وقسمت لک رزقک فلا تتعب انا لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی۔ اے آدم کے بیٹے، تو دنیا میں کھیل تماشوں میں لگ گیا، میں نے تو تجھے اپنے لیے بنایا تھا کہ تیرا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہوگا تو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے دل لگائے گا، اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا، اور تو دنیا میں کھیل تماشوں میں لگ گیا، اور تیری روزی میرے ہاتھ میں، وہ میں تجھے ضرور دوں گا، وہ تجھے ضرور ملے گی۔ میں تو کیوں گناہ کرتا ہے؟ میں تو نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہوں، تو تجھے کیوں نہیں دوں گا؟ رزق اللہ، تو رازق کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک سبق ہے، یہ اپنے دل میں اتارنا ہوگا کہ روزی دینے والے اللہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔